تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری اولاد پاک ہے، لیکن جس ہستی کا ذکر آج کرنا ہے وہ حضور کی اولاد کا مرکز ہے۔ پوری کائنات کا نظام ہے کہ اولاد باپ سے چلتی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اگر آپ کو میں بیٹوں سے اولاد دوں اور آپ کے بیٹے کو میں نبوت نہ دوں تو آپ کی شان میں کمی آئے گی، کہ پچھلے نبی گزرے ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے، اس لیے آپ کو بیٹے تو دوں گا لیکن بچپن میں ان کا وصال ہو جائے گا۔ مولا پھر نسل مبارک آگے کیسے چلے گی؟ فرمایا یہ ہماری شان ہے، ہم اپنوں کے لیے قانون بدل دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم نے قانون بدلا، ان کو ایک ایسا عصا دیا وہ اگر دریا پر ماریں تو راستے بنا دیتا تھا۔ ہمارا قانون ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن اگر علی المرتضیٰ کی نماز قضا ہو جانے کا خطرہ ہو تو ہم مغرب سے بھی سورج واپس پلٹا دیتے ہیں۔ اگر آپ کی عظمت دکھانا مقصود ہو تو ہم چاند کے 2 ٹکڑے بھی کروا دیتے ہیں، اور ہمارا قانون ہے کہ پانی زمین سے نکلتا ہے یا آسمان سے آتا ہے، لیکن آپ کی شان دکھانا مقصود ہو تو قانون بدل کر آپ کی انگلیوں سے چشمے بھی جاری کر دیتے ہیں۔ اب جبکہ آپ کی عظمت دکھانا مقصود ہے اور آپ کی اولاد کو قیامت تک پہنچانا مقصود ہے تو ہم قانون بدل رہے ہیں۔ اب آپ کی اولاد بیٹوں سے نہیں بلکہ آپ کی بیٹی سیدہ خاتون جنت سے چلا رہے ہیں۔ قانون بدلا اور رب ذوالجلال نے سیدہ خاتون جنت کا انتخاب فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں تو 4 ہیں، ایک کی اتنی عظمت کیسے ہو گئی؟ ہم نے کہا حضور کی 4 بیٹیاں ہیں اور ہم 4 سے محبت کرتے ہیں، آخر وہ حضور کا خون ہے۔ لیکن سیدہ خاتون جنت کا شہرہ، آپ کی عظمت دور دور تک اس لیے بھی پھیل گئی کہ قیامت تک جو آگے حضور کی نسل چلی ہے وہ حضور کی اسی بیٹی سے چلی ہے، اور یہ حضور کی محبوبہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ کنز العمال شریف میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام، چونکہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا ذاتی نام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے، عرض کی گئی فاطمہ نام کیوں رکھا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ان کا نام اس لیے یہ رکھا ہے کہ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے نجات دلانے والی، یہ خود بھی جہنم سے آزاد ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ بھی دوزخ سے آزاد ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی محفل ہے کہ اس میں ہم یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم سیدہ خاتون جنت سے محبت کرتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں جو میری بیٹی سے محبت کرے گا دوزخ سے آزاد ہے۔ ہمیں نماز پہ بھروسہ نہیں ہے، پڑھتے بہت ہیں، روزے پہ بھروسہ نہیں ہے، رکھتے بہت ہیں، نہیں چھوڑتے۔ بھروسہ ہے تو پنج تن پاک کی محبت پر ہے۔ وہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے کہتے ہیں میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف پنج تن کے واسطے۔ وہ کہتے ہیں میں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہوں، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تو نے صرف پنج تن کی شان بیان کرنی ہے۔ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ ترس رہے ہیں آب کوثر کو، آب کوثر میرے لیے ترس رہا ہے کہ کب خواجہ غلام فرید آئے گا اور میں اس کے منہ میں جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پنج تن کی محبت کا ذکر جو کرتا رہتا ہے۔ میرے ساتھ مل کر شعر پڑھیں۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو جزاک اللہ۔ مجھے بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ نہ یہ بیان کا وقت ہے، مجھے تو صرف آج حاضری لگوانی تھی، اماں کی بارگاہ میں صرف خیرات لینی ہے۔
دنیا کا جتنا بڑا اللہ کا ولی ہو، جب تک وہ سیدہ کے در پر اپنا ماتھا نہیں رگڑتا اس وقت تک اس کو روحانیت نصیب نہیں ہوتی۔ سلطان باؤ کہتے ہیں 7 سلطان الفقر دنیا میں ہوئے ہیں جو روحانیت کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان میں پہلا نام سیدہ خاتون جنت کا ہے۔ تو نہایت توجہ، عقیدت، احترام اس نیت کے ساتھ کہ آج کی محفل میں آپ جو بھی دعا سیدہ خاتون جنت کے وسیلے سے کریں گے اللہ کی بارگاہ میں فوراً مقبول ہو جائے گی، فوراً۔ اور مجھے ایسا نہ لگے کہ کوئی مردہ بھی یہاں آیا بیٹھا ہے، سارے زندہ بیٹھے ہیں تو محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ اور جسے آل کا ذکر پہ بھی جھومنا نہ آئے، جی اس مجسمے کا میں کیا کروں گا، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس کا یہ یقین ہوتا ہے نا کہ ہمیں جو قیامت والے دن شفاعت ہوگی انہی کی وجہ سے ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کل قیامت والے دن سیدہ 2 کرتے لائیں گی، امام حسن علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی کہ مجھے ان کا بدلہ عطا فرمائیں۔ رب ذوالجلال فرمائے گا کہ میں اس کا کیا بدلہ دوں، اس کا میں کیا بدلہ دوں؟ سیدہ خاتون جنت عرض کریں گی باری تعالیٰ اس کا بدلہ دینا ہے تو میرے بابا کی امت کو معاف فرما۔ اور جب آپ کا نکاح ہوا تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور نے فرمایا کہ علی رشتہ تو لے آئے ہو، مہر کے پیسے بھی ہیں یا نہیں؟ زرہ بیچو۔ حضرت عثمان غنی نے گفٹ کی تھی، وہ بیچ دی، 400 درہم لے آئے۔ خاتون جنت کو پتہ چلا کہ میرا مہر شیر خدا 400 درہم لائے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لے گئے واپس، آپ تشریف لائے، عرض کی بابا عام عورتوں کا حق مہر بھی دنیا کا مال ہوتا ہے، اگر آپ کی بیٹی کا مال بھی دنیا کا مال ہو تو فرق کیا ہوا؟ ارشاد فرمائے بیٹی آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہا اپنے رب سے کہو کہ میرا حق مہر وہ طے کرے، چونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ رشتہ تو اس نے طے کیا ہے تو حق مہر بھی وہیں سے آئے گا۔ تو حضور نے پوچھا آپ کیا چاہتی ہیں؟ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا نے عرض کی بابا میں چاہتی ہوں آج حق مہر کے بدلے اللہ یہ ارشاد فرما دے کہ حق مہر یہ ہے کہ محبوب میں نے تیری امت کو معاف فرما دیا۔ کمر خدا نے وہ مرتبہ دیا ہے زہرا کو۔ شاہ صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں جی، میں نے عرض کی میں بیان نہیں کر رہا، صرف 1-2 تحفے آپ کو دے رہا ہوں۔ کمر خدا نے وہ مرتبہ دیا ہے زہرا کو۔ اگلا جملہ سنیں گے تو آپ کو مقام سیدہ شاید سمجھ میں آ جائے۔ کمر خدا نے وہ مرتبہ دیا ہے زہرا کو جسے یہ گود میں لے لے امام ہو جائے۔ ان کے گود میں جو بچے ہیں نا وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب چونکہ آپ تھوڑا سا جاگے ہیں تو ایک جملہ اور سماعت فرمائیں، ہے تو ایک فقیر کا جملہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹی کوئی بھی ہو اپنے باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے۔ کہتے ہیں سیدہ کی کیا شان ہے، رحمت بھی بن کر اس کے لیے آئی ہے جو خود کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ صرف 2-3 بندے چپ بیٹھے ہیں، سارے کہیں سبحان اللہ۔ رحمت ان کے لیے بن کر آ رہی ہیں۔ بھائی بیٹی رحمت ہے یا نہیں؟ آپ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں یا نہیں؟ بیٹیاں اچھی لگتی ہیں یا نہیں؟ رب نے فرمایا کہ بیٹی میری رحمت ہے اور میں جس کو بیٹی دیتا ہوں اس کی مدد بھی خود کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو وہ خوش نصیب عورت ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت کس کے لیے رحمت بن کر آ رہی ہیں؟ اور کہتے ہیں جب نکاح ہوتا ہے تو النکاح نصف الایمان، بیوی آدھا ایمان ہوتی ہے۔ سیدہ کس کا آدھا ایمان ہے؟ جو خود کل ایمان ہے۔ سمجھے ہوتے تو کہا ہوتا مولا علی سے نکاح ہوا، ان کے لیے آدھا ایمان بن رہی ہیں۔
جو خود کل ایمان ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے اولاد کے لیے. جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ہمیں اصل میں مانگنا نہیں آتا.